سر باہر ایک لڑکی آئی ہے، بیچاری کو سر چھپانے کی جگہ چاہیے، شریف گھر کی لگتی ہے۔ گارڈ کی اطلاع پر ہمدان شاہ بنگلہ کے مرکزی دروازے تک آیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، سر سے پاؤں تک چادر میں ڈوبی ہوئی۔ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، ایسے کسی انجان عورت کو گھر میں نہیں گھسا سکتا، وہ سرد لہجے میں بولا تو لڑکی نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ وہ اس قدر بے داغ حسن دیکھ کر اپنی جگہ پتھر ہوا، بھوری آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، دودھیا رنگت۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، آج سے تم میرے لیے کھانا بناؤ گی، وہ سرسری لہجے میں کہہ گیا، محض اس کا دل رکھنے کی خاطر۔ مگر اگلے دن ریسٹورنٹس بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بزنس ڈیلیگیٹ کو چائے پلانے گھر لایا تو ہر طرف اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، گاؤں کی حدود سے دور آنے والے جانوروں کی آوازوں کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ شال کو کندھوں پر ڈال کر بس بھاگتی جا رہی تھی۔ اتنا دور اسے جانا تھا، اتنا دور کہ دوبارہ گاؤں کے یہ لوگ اس کی خوشبو تک نہ سونگھ پاتے۔ سانسیں بکھرنے لگیں۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر ایک آخری نظر ڈالی۔ زرد رنگ کے شرارے میں وہ مایوں کی دلہن نہ جانے کس مجبور دل سے ایک قدم اٹھا چکی تھی۔ سڑک کے کنارے پہنچ کر وہ برگد کے درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی رہی۔ اسے یہاں سے باہر نکلنا تھا، ہر حالت میں گاؤں کی حدود سے باہر نکلنا تھا۔ رات کے اس پہر کسی بھی گاڑی کا ملنا تقریباً ناممکن تھا، اسی لیے اسے فجر ہونے تک یہیں رکنا تھا۔ خوف اور بے تحاشا خوف نے اس کے لبوں کو خشک کر دیا۔ پیاس کی شدت کے تحت وہ مر جانے کے قریب تھی۔ اس رات اس نے سوچ لیا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی، یا تو وہ خوف کے مارے اس کا دل پھٹ جائے گا یا دماغ کی نس، اور اگر پکڑی گئی تو اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وہ خود کو سارے جہاں سے زیادہ سیاہ نصیب سمجھتی تھی، لیکن شاید اس رات اس کی خوش نصیبی نے اس کے ساتھ دیا۔ وہ فجر تک وہیں رکی رہی اور دن کا اجالا ہونے سے پہلے ایک شہر جانے والی بس کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ فوراً سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دل مچل رہا تھا، اکیلی لڑکی بغیر کسی پتے کے۔ بس کنڈکٹر تقریباً ادھیڑ عمر کا شخص تھا، سو اسے بس میں سوار کر لیا۔ بس میں سوار ہوتے ایک عجیب سکون اس کے ذہن میں سرایت کر گیا۔ اندر چند لوگ بیٹھے تھے، جن میں سے 2-3 خواتین بھی تھیں۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سب لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن خود کو شال میں چھپاتے ہوئے وہ چپ چاپ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی اور اس نے اپنی آنکھوں کو موند کر گردن سیٹ کے ساتھ ٹکا دی۔ امجد بھائی، خدا کا واسطے میرا سودا مت کریں، میں ساری زندگی آپ کی دہلیز پر پڑے گزار دوں گی۔ انجان ایسی اوزاروں سے نے اسے دل دہل دیا، پر مجبور کر دیا۔ بند آنکھوں سے بھی وہ ایک گونج بآسانی سن سکتی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، امجد نے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تم جانتی ہو سیٹھ ایاز تم پر مرتا ہے، مجھے اچھی خاصی قیمت دے رہا ہے، تمہیں ہر حال میں سیٹھ ایاز سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے بلکتے ہوئے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہ صرف اور صرف رقیہ کی بات مان رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے کرتا آیا، اور اس نے رقیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بھابھی بائی کو سمجھائیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ یتیم اور لاچار لڑکی جو دوسروں کے رحم و کرم پر پل رہی تھی، آج اس کا قیامت سے گزرنے والی تھی، جس قیامت کا سوچ کر اسے وسوسے آنے لگتے۔ ملک ایاز سے بھلا کون نہیں واقف تھا، علاقے کا سب سے بدگماش اور عیاش شخص۔ نکاح کے نام پر وہ صرف دلالی کرتا تھا، اور اس بار وہ اس کی دلالی کا شکار ہونے والی تھی۔ آج سے 5 سال قبل اس کی ماں کی وفات ہو گئی، اور باپ نے ایک عرصہ پہلے اس کی ماں کو طلاق دے کر اپنی راہوں کو جدا کر دیا تھا۔ پھر نہ ہی اس نے پلٹ کر اپنی اولاد کی طرف دیکھا، اور نہ ہی اسے ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی ماں 2 مرتبہ شادی جیسے سنگین تجربے سے گزری تھی، اور اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ تیسری مرتبہ بھی خود پر یہ تجربہ کرتی۔ سو سارے دکھوں کو گلے سے لگاتے ہوئے زندگی کا آغاز کیا۔ امجد اس کا سوتیلا بھائی تھا، اس سے 4 سال بڑا۔ امجد کی شادی کے بعد رقیہ، جو کہ عمر میں اس سے 5-7 سال بڑی تھی، اس نے مکمل طور پر شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا۔ پھر اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے اس گھر میں جگہ کم ہوتی چلی گئی۔ میٹرک اس نے اپنی ماں کی کوششوں کی وجہ سے گاؤں کے اسکول سے مکمل کر لی تھی، اور نہ پھر اسے کسی نے شہر جانے دیا، سو پڑھائی کا خواب بن کر رہ گیا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد امجد اور رقیہ مکمل طور پر اس پر مسلط ہو گئے تھے،
اور پھر رقیہ نے ہر وہ ستم کیا جو کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتی اور ساتھ میں رقیہ کی مار پیٹ، لیکن اب آ کر رقیہ نے امجد کو وہ برے خواب دکھائے تھے جس کا شکار وہ اپنی بہن کو کرنا چاہتا تھا۔ اپنی آسائشوں کے لیے وہ اس بہن کی قربانی دینے کے لیے تیار تھا جس کا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عزت بچانے کی خاطر یا شاید نام کا یہ نکاح ایاز ملک سے طے پا گیا، لیکن وہ جانتی تھی حقیقت اس سے بہت خوفزدہ کر دینے والی ہوگی۔ ایاز ملک اس وقت تک تقریباً 5-6 لڑکیوں سے نکاح کر چکے ہیں۔ جب شریعت صرف 4 کی اجازت دیتی ہے تو ہوس کا پجاری پیسوں میں مبتلا لوگوں کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے گھر سے وہ حسین چڑیاں لے کر جاتا جنہیں قید کر کے ایسے غائب عذاب سے دوچار کرتا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سن نہ رکھا ہو۔ آج رات اس کی مایوں تھی، یہ اس کی زندگی کی سب سے سنگین رات تھی۔ اسے ایاز ملک کے نام کی مہندی لگا دی گئی۔ وہ کافی دیر کوئی راستہ تلاش کرتی رہی۔ پچھلے 5 دنوں سے اسے کمرے میں بند رکھا گیا تھا تاکہ وہ نہ ہی باہر نکل پائے اور نہ ہی کسی کو اس صورتحال سے آگاہ کرے۔ اس کی بھابھی یہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد رخصت ہو کر ایاز کے گھر چلی جائے تاکہ بدلے میں ایاز انہیں چند ایکڑ کی وہ زمین فراہم کر دے جس کا اس نے وعدہ کر رکھا تھا۔ اس نے لاکھ منتیں کر لی، سماجتیں کر لی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سو وہ قدم اٹھانا پڑا جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، لیکن یہ قدم اٹھانا اس کی مجبوری تھی، ایسی مجبوری جس سے انکار ہرگز ممکن نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگتے ہوئے وہ بوسیدہ دیوار سے بھی پھلانگ کر اس گھر کی حدود سے آزاد ہو چکی تھی جہاں سے آزادی موت کو ٹکر دینے کے مترادف تھا۔ اس گھر کی حدود سے وہ باہر نکلی اور بغیر پیچھے دیکھے وہ بھاگتی چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ امجد اور رقیہ صبح تک اس کا سراغ نہیں لگا پائیں گے کیونکہ وہ خوفزدہ چڑیا شکاری کی قید سے آزاد ہو جائے، ایسا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آج وہ یہاں تھی، اس سے آگے کیا ہوتا وہ نہیں جانتی، لیکن اسے ہر حال میں نجمہ خالہ کے پاس پہنچنا تھا، شہر جو کہ اس کی ماں کی بہت اچھی دوست تھی اور اکثر وہ ماں کے ساتھ نجمہ خالہ کو ملنے جایا کرتی جب وہ شہر سے چھٹی لے کر گاؤں آتی۔ نجمہ نے اپنی ساری زندگی شہر میں گزار دی۔ مہینے میں چند ایک دن وہ گاؤں آتی، اپنے بھائیوں کے پاس رہتی اور پھر شہر چلی جاتی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شہر کی کسی بڑی حویلی میں ملازمہ ہے، وہاں کے لوگوں نے اسے عزت اور مقام دے رکھا ہے، سو وہ بھی اپنی ساری زندگی ان کے نام کر چکی ہے۔ اس سب سے پہلے نجمہ کے پاس پہنچ رہا تھا، اس کے بعد نجمہ نے اسے کسی ٹرسٹ کے حوالے کر دیتی، کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتی، اسے پرواہ نہیں تھی، بس ہر صورت اسے نجمہ کے پاس پہنچنا تھا۔ 2 سے 2.5 گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد بس کنڈکٹر نے نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ بیٹا اٹھو، شہر آ گیا ہے۔ اور اس نے سرخ آنکھیں پٹ سے کھول کر کنڈکٹر کو دیکھا تھا۔ اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھے ہوئے پیسوں میں سے ایک نوٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ اپنا سامان اٹھا کر اتر گئی۔ اس سے آگے کہاں جانا تھا اسے معلوم تو نہیں تھا، بس ہاتھ میں موجود پرچی پر نجمہ خالہ کا پتہ لکھا تھا اور اسے ہر صورت اس پتے پر پہنچنا تھا۔ لوگوں کی حیران کن اور ہوس بھری نگاہیں، گزرتے ہوئے لڑکوں کی چھیڑ خانیاں، شال کو اچھی طرح اپنے چہرے پر لپیٹ کر اس میں صرف اپنی آنکھوں کو نکال رکھا تھا۔ وہ پہلی بار کسی ہنگامے میں آئی اور اس صورتحال میں جتنی اسے ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ آدھے سے زیادہ الفاظ تو یہیں آ کر ختم ہو جاتے کہ اگر امی زندہ ہوتی تو۔ اس کے بعد سوالیہ نشان، وہ اللہ کے پاس تھی اور وہاں جانے والے ہماری مشکلوں پر بھی لوٹ کر نہیں آتے۔ وہ سارا دن بہت طویل تھا، وہ سارا دن خوار ہوتی رہی، ہوٹل سے چند پیسوں سے روٹی لے کر کھائی، کبھی کسی سے پوچھ کر اس پتے کی جانب بڑھتی تو کبھی کسی کی منت کرتی کہ وہ اسے ایک کال کرنے دی، اور بلاکر شام کے وقت ایک مہربان رکشے والے نے اسے شاہ حویلی تک پہنچا دیا۔ نہ خالہ نجمہ کی رہائش تھی، مطلب وہ یہاں رہتی تھی، ایک ڈھارس سے مل گئی، اور رکشے سے اترتے ہوئے اس نے حیرانگی اور خوف کی ملی جلی نگاہوں سے اسے بڑی شاندار سی حویلی کو دیکھا جو اتنی بڑی تھی کہ شاید اتنا بڑا تو ان کا گاؤں بھی نہیں تھا۔ شام کے سارے گہرے ہوئے جا رہے تھے اور آگے بڑھ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ گارڈ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، نقاب میں ملبوس لڑکی کندھے پر بیگ ڈالے منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی کس سے ملنا ہے؟ اس کی
کرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے سر جھکا لیا نجمہ خالہ سے۔ وہ کچھ دیر عجیب نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی، جبکہ وہ اللہ کا نام لے کر حویلی میں داخل ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نجمہ اب تک زندہ ہوگی یا نہیں، اسے یہاں مل پائے گی یا نہیں، لیکن اس قسمت کو آزمانے میں کیا حرج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگر مشکل سے نکلنے کے لیے ایک قدم اٹھا لیا جائے تو اگلا قدم آسان ہو جاتا ہے اور پھر خدا راستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اگر مشکل ہے تو وہ پہلا قدم جسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتے، اور نجمہ خالہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ نہ جانے کتنے سالوں کے بعد کوئی گاؤں سے ان کی خبر لینے آیا تھا۔ گھٹنوں میں ہونے والے شدید درد نے اب انہیں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ سفر کرتی، اور پھر کسی نے پلٹ کر بھی ان کی خیر خبر نہیں لی۔ اس لڑکی کو گلے سے لگا کر انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ ایسے کیوں لگا تھا جیسے وہ اپنی ماں سے مل رہی ہے۔ وہ بس سر جھکا کر روتی رہی۔ نجمہ نے اسے سرونٹ کوارٹر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا رکھا تھا۔ عجیب سی کیفیت دونوں پر چھائی ہوئی تھی، اور کافی دیر کے بعد آہستہ آہستہ اس نے نجمہ کو سب کچھ بتانا شروع کر دیا، اور وہ حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی۔ آج کل سگے رشتوں میں بھی وہ احساس باقی نہیں رہا۔ تم نے اچھا کیا جو تم یہاں تک چلی آئی۔ مدت سے اپنوں کے لیے ترستی ہوئی نجمہ کو بھلا اس کا آنا کیسے برا لگ سکتا تھا۔ کچھ رشتے احساسات کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ خون کے رشتوں کو مات دے جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہیں رہو، میں صاحب سے بات کر لوں گی۔ اس رات پچھلی بار وہ پرسکون انداز میں سوئی رہی۔ پہلی رات ایسی تھی جب اسے لگا کہ اس کے سر پر ماں کا سایہ موجود ہے۔ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ نجمہ کے پاس سے آنے کا اب اسے احساس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو نجمہ سرونٹ کوارٹر میں موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب وہ دوبارہ سرونٹ کوارٹر میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ناشتے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ یہ کھا لو، ابھی کچھ دیر تک شاہ صاحب جاگ جائیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ حویلی میں معمولی کام کر لینا، لیکن یہ تمہیں بہترین سہارا دیں گے۔ اور ناشتے کے دوران وہ چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے نجمہ بیگم سے حویلی کے متعلق پوچھتے رہے۔ نجمہ بیگم انہیں اسے بتایا کہ وہ حویلی میں صرف ہمدان شاہ رہائش پذیر ہے۔ ایک عرصہ پہلے اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ بہن کو بیاہ دیا، وہ بیرون ملک مقیم ہے، اور یہاں صرف ہمدان شاہ اور اس کی تنہائی۔ گاؤں میں نہ جانے کیسے کیسے واقعات مشہور تھے، لڑکیوں کو پھانس لینا، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کروا دینا۔ وہ شہر کے ان بڑے بڑے عہدیداروں سے بہت گھبراتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب اسے نجمہ لے کر حویلی پہنچ گئی۔ کچھ دیر وہیں انتظار کرتی رہی۔ اس وقت بھی اس نے شال سے خود کو اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، حالانکہ اپنے منہ کو بھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اسے وہ سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ وہیں تھم سی گئی۔ شاندار پرسنالٹی اور نیوی بلو کلر کے 3 پیس میں ملبوس، خوبصورتی سے بال بنائے وہ شخص یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اتنا حسین مرد نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ تو صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی وہ آج، اور وہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھارے اتر رہا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا جب نجمہ نے بھاگتے ہوئے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ شاید اندر کے سارے کام نجمہ ہی کیا کرتی۔ شاہ صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش تھی آپ سے۔ اس نے ابھی تک پلٹ کر اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنا اپنے آپ میں مگن تھا کہ اسے فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی اور کو دیکھ پاتا، اور اسے سلائس منہ میں رکھتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جی جی کہیں۔ انتہا کا نرم لہجہ جو دل کو چھو جائے۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، لیکن لبوں کی جنبش سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ بس ایک بے وجہ سے گھبراہٹ اس کے اندر سلگنے لگی تھی۔ نجمہ نے اس کی جانب دیکھا اور ادھر آؤ گلے جانا، اور تبھی اس شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شال کے پلو سے اس نے نقاب بنا کر اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چہرے کا کوئی نقش بھی واضح نہیں تھا سوائے آنکھوں کے، اور مقابل کو اس بادامی آنکھوں کو دیکھنے میں بھی کئی لمحے ضائع کرنے پڑے۔ وہ آہستگی سے اٹھتے ہوئے نجمہ بی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئی۔ بس اس پر کچھ دیر کی نظر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب، اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے۔ سمجھے میری بھانجی ہے، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں، کام کاج میں بھی میری مدد کر دے گی،
کوئی علیحدہ تنخواہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، نجمہ نے سلیقے سے بات کی۔ اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا، ایک نظر دوبارہ اس جھکی نظروں والی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں سے آئی آپ؟ وہ براہ راست اسے مخاطب کر رہا تھا، جبکہ لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، گاؤں سے، اور ساتھ اسے چادر کے پلو کو درست کیا۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کتنے خوف کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کام سے یہاں رکھ سکتے ہیں، اگر کام کے علاوہ بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ چکا تھا، اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے اس نے کوٹ اٹھا کر بازوں پر ڈال دیا۔ بس اس سے زیادہ بات کرنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ دیر تک اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہی، اور اس روز بغیر کسی خوف کے اس نے نجمہ کے ساتھ پوری حویلی کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس ایک دن میں نجمہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں اس کا آنا بے مقصد نہیں ہے۔ وہ کام کاج میں اس کی اتنی مدد کروا سکتی ہے کہ نجمہ کو اس بڑھاپے میں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اسے وہاں آئے ہوئے 2-3 دن گزر چکے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ امجد ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ خوفزدہ تھا، یا شاید وہ ابھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ تاہم اس کے لیے یہ بات سکون آمیز تھی۔ وہ تسلی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ پہلا دن وہ جہاں جھجک کا شکار رہی، دوسرے دن اس نے کام میں مزید بہتری لا کر نجمہ کو مکمل طور پر بٹھا دیا تھا۔ ہمدان اس شام کھانا باہر سے کھا کر آیا۔ نجمہ نے اسے سچ بتا دیا تھا کہ جس روز اسے کھانا کھانا ہوتا ہے اس روز بقول اس کے بتا دیتا ہے، اس کے لیے اسے حوالے سے زیادہ پریشانی والی بات نہیں، اور وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ ایک حسین شام تھی، اس شام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بادلوں نے پورے آسمان پر گھیرا ڈال لیا۔ جہاں اسے ہمدان شاہ کے وجود سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہیں ہمدان بھی اس کے وجود کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فراموش کر چکے ہیں، لیکن مقدر میں جو لکھا ہے اسے ہرگز نہیں ٹالا جا سکتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو رائگاں نہیں جا سکتی، کچھ اذیتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر صبر کرنے کے بعد ایک خوبصورت سویرے کے جیسی تعبیر ہمیں دی جاتی ہے، تاکہ ہم ان ساری اذیتوں کو فراموش کر دیں جو کبھی ہماری شخصیت کا خاصہ تھی۔ نجمہ بیگم کا بلڈ پریشر شام سے ہی لو تھا، اور اس لیے اس نے مکمل طور پر انہیں ریسٹ کرنے کا کہہ دیا۔ سارا کام سنبھالنے کے بعد وہ واپس چلی آئے، بالکل اس طرح نقاب میں اس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا، اور ہمدان نے چپ چاپ کھا لیا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا، کھانا واقعی بے حد لذیذ تھا۔ نجمہ کو دوا کھلانے کے بعد اس نے بیگ سے اپنی ڈائری نکالی اور دوپٹہ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ملازمین کو اندر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ کسی بھی مرد سے یہاں خوفزدہ نہیں تھی۔ دھیمے دھیمے سے موسم میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے حسین لبوں کو چھو گئی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے سے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اپنے دوپٹے کو کندھے پر ڈالے وہ موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ چائے بغیر کے بالکنی میں کھڑے ہوئے شخص کی نظر نہ صرف اس پر پڑی بلکہ وہ اسے دور سے دیکھنے پر بھی یوں ہی ساکت رہ گیا تھا کہ کتنے دن گزرنے کے بعد بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اڑتے ہوئے بالوں کو سنبھال کر اس نے جوڑے کی شکل میں انہیں مقید کر دیا، پھر دو شریر سی لٹیں گر کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ بے تحاشا سرخ و سفید رنگت اور سرخ رنگ کے کپڑوں میں وہ اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ خوبصورت سیاہ بال کیسے ناگن کی طرح اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ بڑی بڑی بادامی آنکھیں، حسین لب، وہ بڑی دلکشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی موسم کو انجوائے کرتی رہی، اس کی موجودگی سے بے پرواہ، اور پھر ڈائری اٹھا کر اپنا دوپٹہ کندھے پر پھیلائے اندر چلی گئی۔ شاید اسے سردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کا یہ ایک لمحے کا دیدار بھی مقابل کے اندر حشر برپا کر چکا تھا۔ اس نے آج تک حسین سے حسین چہروں کو دیکھا، نہ جانے کتنے بار وہ مغربی حسن سے متعارف ہوا، لیکن آج تک کوئی بھی اس کے دل میں یوں بے ترتیبی کا باعث نہیں بنا تھا جیسے کہ وہ لڑکی۔ وہ حسین نہیں تھی، وہ بے تحاشا حسین تھی۔ اس کا حسن ساکت کر دینے والا تھا۔ ذہن پر زور دیتے ہوئے اس نے سوچا نجمہ بھی نے صبح اس کا نام کیا پکارا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوند گیا۔ گلے جانا، اس کا یہ نام اس کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس کا باپ پٹھان تھا اور اس نے پٹھانوں جیسا حسن پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں نے اس کا نام بھی اتنا ہی حسین رکھا جتنی کہ وہ خود حسین تھی۔ گلے جانا زیر دراتے ہوئے
وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے کمرے میں چلا آیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ رات ہمدان شاہ نے بڑی مشکل سے گزاری۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی کی ایک نظر اسے یوں پاگل کر دے گی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ تیار ہو کر نیچے اترا۔ نجمہ بھی ناشتے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن خود پر یوں بیٹھے بٹھائے نہیں رکھا، اور گویا ثابت کرنا چاہتا ہو کہ وہ کوئی دل پھینک قسم کا مرد نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی چوائس اتنی گھٹیا ہے کہ گھر کے ملازمین پر فدا ہو جائے۔ کچھ تھا جس نے رات اس سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن صبح تک وہ اس کے اثر سے بالکل نکل آیا۔ وہ ہمدان شاہ کیا جو کسی کو دیکھیں اور پھر خود کو روک لیں۔ وہ کبھی رکنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس نے رکنا سیکھا تھا۔ نجمہ بھی کیا اس لڑکی کا کوئی بھائی والد نہیں ہے؟ بے مقصد ہی بات کرتے ہوئے وہ اس کے متعلق پوچھنے لگا، اور نجمہ بھی نے اسے بتایا شروع کر دیا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے، اور وہ بھی سوتیلا، اور پھر اس پر بیتی ہوئی ساری کہانی کو نجمہ بھی نے اسے مختصر کر کے بتایا۔ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کی عمر شادی کی ہے عمر ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حویلی میں کچھ ایسا ہو جو کہ میری ریپوٹیشن کو خراب کرے۔ کچھ وہم ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کا روپ دھارنے سے پہلے ہمیں اندر جنم لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم انہیں خدشات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت ان کے کتنا قریب ہوتی ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ مکمل طور پر اس سے بے خبر رہا، نہ اس کے متعلق کچھ پوچھا، اور اس روز عصر کے وقت ہی وہ گھر واپس آیا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے باغیچے پر ایک نظر ڈالی، اور وہ یوں ہی شال میں لپٹی نیچے بیٹھ کر پودوں سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے گزرنے لگا۔ جب اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے، اسے پلٹ کر دیکھا۔ دور کونے میں کھڑا شیردل اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اس نے شال میں خود کو لپیٹ رکھا تھا، لیکن کچھ تھا جس نے شیردل کو اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ شیردل ایک بلوچ ڈرائیور تھا جو پچھلے 3-4 سالوں سے اس کے ہاں حویلی میں کام کر رہا تھا۔ اس کی حرکتیں تھوڑی اچھوری تھیں، لیکن پھر بھی اسے صرف کام سے مطلب تھا، اس لیے اس نے کبھی شیردل کو نہیں ٹوکا۔ لیکن وقت نہ جانے کیا تھا کہ ایک آگ اس کے اندر مچلنے لگی۔ اس نے غصے میں پلٹ کر شیردل کی طرف دیکھا، لیکن وہ ابھی بھی ہمدان شاہ کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ اس نازک سی لڑکی کی جانب تھی، جسے دیکھ کر گویا وہ اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس لمحے سے کیا ہوا، کچھ ایسا تھا جس نے اسے بے اختیار کر دیا۔ اسے سختی سے شیردل کو آواز دیتے ہوئے پکارا، اور وہ ہڑبڑا کر اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی ہمدان شاہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے ابھی تک شال کا ایک پلو اپنے چہرے پر رکھا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمدان نے چیختے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ شیردل کے چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہمدان اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ یہ اس کی بے اختیاری اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے ہمدان شاہ کو نہیں دیکھا ہو۔ یقیناً اسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، اور آگے بڑھ کر اس نے شیردل کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس رہتے ہوئے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی؟ وہ جس طرح کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، ہمدان شاہ بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ہمدان شاہ کو یوں شیردل کو مارتے ہوئے دیکھ کر خوف سے چیخ رہی تھی۔ میں نہیں دیکھ رہا شاہ صاحب، میں بس شیردل اپنی صفائیاں دے رہا تھا، لیکن وہ یہ صفائیاں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے پٹک کر اسے خود سے دور پھینکتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس نے ہمدان شاہ کو پکڑ لیا تھا، ایک لمحے کے لیے کیا ہوا کوئی بھی سمجھ نہیں پایا۔ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، شال ڈھلک کر اس کے کندھوں تک آ گئی، خوف سے بادامی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ ایک ہنگامہ تھا، ایک حشر، اور اس حشر میں تھم جانے والے طوفان کا نام ہمدان شاہ تھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے نے کچھ نہیں کہے، خدا کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی، اور ہمدان شاہ نے دھاڑتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ نقاب کرو اور حویلی میں جاؤ۔ وہ اتنی شدت سے دھارا کے چہرے پر پلو رکھتے ہوئے وہ دوڑ کر حویلی میں چلی گئی، جبکہ اس نے انگلی اٹھا کر شیردل کو وارن کیا، اب تو مجھے حویلی میں نظر آئے
نظر نہیں آنے چاہیے۔ اس میں کبھی بھی ایسا رد عمل نہیں دیا جیسے رد عمل اس نے آج دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کول رہنے والا شخص تھا۔ جب تک کوئی اسے نہیں چھیڑتا تب تک وہ بے وجہ کسی کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا تھا، لیکن آج نہ جانے اسے کیا ہوا، کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ شیردل نے لاکھ منت سماجت کی، کتنی بار معذرت کی، لیکن اس نے شیردل کو نوکری سے نکال دیا، اور شاید یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس روز کمرے میں آنے کے بعد اپنی شرٹ اتار کر بستر پر پھینکتے ہوئے وہ نہ جانے کیوں خود کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ اس کا ایسا رد عمل بنتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ملازمین تھے، شیردل اس کی جانب دیکھ رہا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مخالف یعنی جس کی طرف کشش انسان کو کھینچ لاتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خود کو ملامت کرتا رہا، لیکن کبھی اپنی ماں کو ہاں میں بدلنے کی کوشش نہ کرنے والا شخص اب دوبارہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ تو اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ دوبارہ اسے حویلی میں اپنے سامنے نظر نہیں آئی۔ شیردل نے نوکری چھوڑ دی اور ہمدان شاہ نے خود کو مزید محدود کر لیا تھا۔ ہاں، البتہ نجمہ بھی نے ایک بار اسے معذرت ضرور کی، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کہ ان کا بھی کوئی قصور ہو۔ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور اس ہنگامے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا قصور بنتا تھا، لیکن اس نے نجمہ بی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سرونٹ کوارٹر تک محدود رکھا کریں۔ اسے حویلی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر تب جب میں حویلی میں موجود ہوں۔ اور خدیجہ بھی نے ایسا ہی کیا۔ اس روز کے بعد وہ اسے حویلی میں نظر نہیں آئی، خاص طور پر ان معاملات کے دوران جن میں ہمدان شاہ موجود ہوتا۔ وہ اسے اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خود پر بٹھائے ہوئے پہرے تھے یا جو بھی لے لے، وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی اسے بے اختیار کر پائے۔ وہ کسی کے لیے لڑ جھگڑ کر اپنی ریپوٹیشن خراب کرے، اپنے لیے ہنگامے برپا کرتے، سو اپنی لمٹ میں رہنا آتا تھا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جسے وہ وقت ہی طور پر جان چھڑواتا اور جان چھوٹ جاتی، بلکہ یہ ایسا مسئلہ تھا جس نے مزید اسے اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ شیردل نے باہر نکل کر اس کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اس کے حریفوں کے پاس جا کر اس پر الزامات لگانا شروع کر دیے تھے کہ اس نے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی کو رکھا ہے جو صرف اس کی ناجائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ایسی ہزاروں لڑکیاں وہاں آتی جاتی ہیں، اور مخالفین کو تو پہلے ہی راستہ چاہیے تھا۔ اس کی بنی بنائی ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی، لوگ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے، اسے سوالات پوچھے جا رہے تھے۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو غصے سے اس کا برا حال تھا۔ نجمہ بی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے چائے بنا کر وہ کمرے میں لے گئی۔ اس روز کے بعد اسے حویلی کے اندر پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہمدان پہلے ہی سے دیکھ چکا تھا، اور ویسے بھی اسے وہ شریف و نفس انسان لگا جو نہ ہی اس پر توجہ دیتا اور نہ ہی وہ اس کی توجہ کی منتظر تھے۔ سائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر جانے لگی جب ہمدان شاہ کی تیکھی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ کس سے پوچھ کر تم میرے کمرے میں آئی ہو؟ اور اس کا نوخیز حسن مقابل پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور گل اتنا خوفزدہ ہوئی ہے کہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کم سے کم وہ اس ٹھکانے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس آخری سہارا تھا۔ شاہ سائیں، وہ خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہہ دیا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم خود چائے لے کر آؤ؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ وہ کانپتے ہوئے دور ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ بادامی آنکھوں سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے قطرے اس کے غصے کو یوں کام کر رہے تھے، وہ سمجھ نہیں پایا اپنے دل کی حالت، اس سے بے چینی ہونے لگی۔ خبردار، اگر آج کے بعد میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی کی تو اس گھر سے تمہیں نکالنے میں مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اور بے اختیاری اس کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں آج کے بعد آپ کے سامنے نہیں آؤں گی شاہ سائیں۔ وہ اسے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکلنے کے لیے کہہ دیا، اور بوتل کے جن کی طرح وہ غائب ہوئی تھی۔ اسے دور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آئے روز وہ باتیں بڑھتی جا رہی تھی جو اس کے لیے ناسور بن رہی تھی۔ رازینیا نے بھی کال کر کے اس سے یہی پوچھا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، یہ افواہوں کا اثر تھا یا پھر دل میں موجود کوئی اس روز اس نے جو فیصلہ کیا وہ حقیقت میں ہر ایک کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے نجمہ بیگم کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ شاہ سائیں یہی کہیں گے کہ اس لڑکی کو واپس بھیج دیں۔ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن نجمہ کو اپنے رہنے کے لیے آخر وہی کرنا پڑتا۔
जो शाह साईं कहते। मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। इसने गोया कोई बम था जो नजमा के सर पर फोड़ दिया था। हैरत और बेयकीनी से ने देखती रह गई। शाह साईं, हमारी इतनी मजाल नहीं और ना इतनी औकात है। इसने साफ गोई से काम लिया था। मैं ये अपनी किसी पसंदीदगी के जेर असर नहीं कर रहा, बल्कि शहर में इस लड़की की वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। मैं इसे अब वापस नहीं भेज सकता, इसलिए मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। गोया वो इन्हें तसल्ली दिला रहा था कि वो इसे पसंद नहीं करता। हालांकि हकीकत तो ये थी कि उसने सोचा कि वो इस लड़की को घर वापस भेज दे, लेकिन फिर इसके लिए नाकाबिले कबूल था। नजमा बी ने इसे किस तरह राजी किया वो नहीं जानता था। बस नजमा बी ने इसे आकर कह दिया कि वो निकाह के लिए तैयार है, और वैसे भी इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो पहले भी इस हवेली की गुलामी करने के लिए तैयार थी, और हमदान शाह की बीवी बनने के बाद भी हवेली की गुलामी के लिए राजी हो जाती। इसने बस चंद करीबी लोगों को ही बुलाया। इस शाम इसने नजमा बी को कपड़े देकर भेज दिया था। ना ही इसके बाद वो इसके सामने आई और ना ही वो इसकी शक्ल देख पाया। बस एक सादा सा निकाह था। इसके जानिब से वारिस सिर्फ नजमा बेगम ही थी। ब्रिटिशन असर के वक्त ही इसे तैयार करने के लिए आ गए। इसने शायद जिंदगी में पहली बार इतना महंगा लिबास पहना था जिसकी चकाचौंध ने इसकी आंखों को हैरान तो किया, लेकिन वो चमकते हुए जुगनू इसकी आंखों में नहीं जगमगा पाए जो एक दुल्हन की शख्सियत का खासा होते। नजमा भी इसे सहारा देकर हवेली के अंदर ले आई थी। आज वो हवेली में किसी और निस्बत से दाखिल हो रही थी। सामने सोफे पर हमदान शाह बराजुमान था। जालीदार घूंघट को गिरा दिया गया था। वो इसके पहलू में आकर बैठ गई। काजी साहब ने निकाह शुरू किया। बस इस वक्त इसे जो ठीक लगा इसने कर दिया। ये जज्बात में बहकर होने वाला फैसला नहीं था, बल्कि इसने बहुत सोचा था इस बारे में। ना ही दिल इस हसीन लड़की की कैद से आजाद हो पाया, और शायद सब लोग भी यही चाहते थे। इजाब और कबूलियत के मराहिल तय करने के बाद इसने नजमा बी को कोई इशारा किया और वो इसे सहारा देकर हमदान के कमरे में चली गई। इस कमरे में इस बिस्तर पर बैठना इसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो यूं मुकद्दर के सिकंदर बन जाएगी। नहीं नहीं, ये मुकद्दर का कोई ऐसा खेल था जो इसे मोहरा बनाकर नचाने पर तुला हुआ था, जिसका इख्तिताम क्या होता वो भी इस बात से नावाकिफ थे। वो तुम्हारा शौहर है, ये रिश्ता जैसा भी हुआ, लेकिन इसे अपने लिए एक मुआवजा समझो। वो नरमी से इसे समझा रही थी। वो बस चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर बैठी रही। इसके पास कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। नजमा भी इसे समझा बुझाकर वहां से उठकर चली गई थी, जबकि अपने कांपते हुए वजूद और अंदेशों के साथ वो वहीं बैठी रही। इसका दिल भला कैसे तस्लीम कर सकता था कि एक ऐसा शख्स जो इसके लिए आसमान पर चमकता हुआ चांद है यूं बगैर बताए इसकी गोद में आ गिरे। एक ऐसा मुआवजा था, इसने यकीन नामुमकिन था। वो इसे इतना खौफजदा थी कि अपना शरारा संभालती बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर निकल गई। इसे यूं लग रहा था जैसे वो कमरे में आने के बाद इस पर बरस से चीखेगा, लेकिन इसे अपने सामने देखकर धुतकार देगा। जब काफी देर गुजरने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो खाली बिस्तर मुंह चढ़ा रहा था। वो भी इसके चंद घंटों की दुल्हन गायब हो चुकी थी। वो हैरान रह गया। इसे 2 बार इसे पुकारा भी था, लेकिन वो गायब थी। शायद इसे इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो भला ऐसे कैसे कर सकती थी। स्टोर रूम के अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठी हुई मुसलसल सिसक रही थी। इस पर हमदान शाह का खौफ तारी था। अपने घुटनों पर सरक के वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि मुकाबिल इसे देखकर ठटक कर रह गया। वो इसे ढूंढने के लिए यहाँ आया था, लेकिन इसकी सिसकियों की आवाज सुनकर इसे इधर का रुख करना पड़ा। जो भी था, लेकिन सामने बैठी हुई लड़की बेहद इस पर हुस्न पर जादू की तरह छाया था। हमदान शाह के मिटे मिटे मेकअप को देखकर यूं देखता चला गया कि गोया सख्ती की कैफियत आ रही हो। कहाँ सुहाग रात में हर दुल्हन अपने शौहर का इंतजार ऐसे करती है कि जाने के बावजूद। वो नरमी से मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, जबकि इस शख्स को यूं मुस्कुराते हुए देखकर वो गोया पत्थर की हो गई। इसने आज तक इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। इसे जितने दिन भी यहाँ हो चुके थे वो तकरीबन 15 से 20 दिन थे, लेकिन इन पर इसने एक बार भी हमदान शाह को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उठो, कमरे में चले। वो अपना हाथ बढ़ा चुका था, जबकि गुल के वजूद पर इतनी कपकपी तारी थी कि वो चाहने के बावजूद अपने हाथ इसकी जानिब नहीं बढ़ा पाई। गुले जाना, पहली बार ऐसे यूं लगा था जैसे इसका नाम नहीं बल्कि फूलों की पत्तियां हो जिन्हें हवा में बिखेर दिया गया हो। पहली बार अपने सामने खड़े हुए शख्स को वो यूं साकित अंदाज में देख रही थी कि गोया
اس کے بغیر جینے کا تصور ہی بیکار ہو۔ گل نے اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، وہ بھلا کس طرح خود کو اس کے خوف سے آزاد کر پاتی۔ اس نے ہمدان شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے جھک کر اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ گلے جانا نے اپنی سانسوں کو روک لیا تھا، اس کے سینے پر سر جمائے وہ اس کی دھڑکنوں کے اتنا قریب تھی کہ نہ صرف انہیں دھڑکتا ہوا سن سکتی تھی بلکہ ایک عجیب سی بے قراری جو کہ مقابل کی دھڑکنوں پر مسلط تھی اس کے وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ کمرے میں اسے لانے کے بعد اس نے بستر پر بٹھا دیا۔ وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی جیسے کانچ کی گڑیا ہو، کوئی انسان نہیں، جبکہ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔ تم جانتے ہو تمہاری جگہ تو ہے، پھر وہاں جانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ اب ذرا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا خمار غائب ہو گیا۔ وہ اس کے جذبات پر بہت بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی اور شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی دل پھینک قسم کا مرد ثابت ہو۔ اسی طرح فاصلہ بنائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ ڈر، آہستگی سے منمناتے ہوئے وہ کہہ گئی اور مقابل نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ کس بات سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ ایک وہ اور ایک اس کی سختیاں۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ بالآخر وہ پوچھ ہی گئی، وہی سوال جو اس کے اندر مچل رہا تھا۔ اور اگر میں یہ سوال تم سے پوچھوں تو تم نے بھی تو مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ ذرا سا شوق ہوا۔ میں اگر آپ سے نکاح نہ کرتی تو کہاں جاتی؟ کتنا دل چاہتا اس کا کہ وہ کہہ دیتی کہ اسے ہمدان شاہ اچھا لگنے لگا تھا، لیکن مقابل کے سارے موڈ کا بیڑا غرق کرتے ہوئے وہ اسے جدا چکی تھی کہ اسے صرف پناہ چاہیے، وہ کسی محافظ کی تلاش میں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کافی دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھتے ہوئے اسے حکم دے دیا کہ وہ کپڑے بدل کر سو جائے۔ اب اس گھر میں اس کی حیثیت ہمدان شاہ کی بیوی کی حیثیت ہے، اس لیے وہ خود کو اس کی بیوی ہی سمجھے، نہ کہ گھر کی ملازمہ، اور یہ احساس بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اگلے 2 دنوں تک وہ مسلسل اسے اگنور کرتا رہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کیوں، لیکن وہ بیوی ہونے کے تمام حقوق اور فرائض پورے کر رہے تھے۔ اس روز بھی عصر سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے کڑی وہ بال سلجھا رہی تھی۔ ہمدان خود کے لیے شاپنگ کر کے آیا کرتا اور اسے لائے ہوئے کپڑوں میں اچھی تیاری کر لیتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا اور نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ باندھ لیے۔ اتنے دنوں کے بعد وہ پہلی مرتبہ اتنا رومانٹک ہو رہا تھا، جبکہ مقابل کی سانسیں وہیں تھم سی گئیں۔ اس میں تمہیں بتایا کہ شوہر کے آنے سے پہلے یوں تیاریاں پکڑتے ہیں؟ اس کے سوال پر گل نے معصومانہ نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کسی نے نہیں، میں تو بس ویسے ہی، جبکہ مقابل نے نرمی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم سے دور رہنا وبال جان ہے، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے وہ گویا کسی خمار میں لگ رہا تھا اور پھر نرمی سے اس سے قریب کر کے پورے حق سے اس کے لبوں پر اپنے لب جما دیے۔ اتنے دن وہ اسے دور رہا، نہ جانے کیوں بے وجہ سی پابندیاں نے خود پر ڈال رکھی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ ایک عجیب سا احساس تھا، ایک بدگمانی سی کہ بھلا وہ اتنا دل پھینک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معمولی سی لڑکی جو پناہ کے لیے اس کی حویلی آئے اور وہ اس پر مر مٹے۔ لیکن جس روز اسے احساس ہوا کہ محبت یوں ہی ہو جایا کرتی ہے، اس کے لیے چند دن مخصوص ہوتے ہیں جن پر اپنا پہرا جماتے ہوئے وہ انہیں اپنی عزت میں لے لیتی ہے۔ نہ پھر تڑپا جا سکتا ہے اور نہ ہی مچلا جا سکتا ہے، صرف تب محبوب کو محبت کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، اسے اپنے قریب رکھا جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی گل کے لیے بےتابیاں پیدا کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں سے اس کی گردن تک آیا اور پھر ہمدان کے لب اس کی کمر پر سرکتے چلے گئے۔ وہ بے بس ہو رہی تھی، دونوں کے درمیان موجود نزدیکیاں کم ہوتی جا رہی تھیں اور وہ اسے مسلسل اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اسے ہلکی سی سرگوشی سے پوچھ لیا۔ ہاں ناراض ہو، اور کہتے ہوئے اس کی پریشانی میں مبتلا کر گیا کہ اس لیے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے تو ناراض ہوں کہ تم کچھ کرتی نہیں ہو، اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، میری ناراضگی کو ختم کرو۔ تمہیں پتہ ہے بیویاں شوہروں کی ناراضگی کو کس طرح ختم کرتی ہیں؟ اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہاں کس کرو مجھے۔ اب وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتا شوخی سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا اور دہلتے ہوئے دل کے ساتھ وہ فوراً دور ہو گئی۔ میں کیسے؟ اس سمے وہ اسے اتنے معصوم لگی کہ وہ جا بجا اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہوئے اس کے وجود میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ بس ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، ایک جائز رشتے کا اثر کہ وہ اس کی نس نس میں سماتا جا رہا تھا اور وہ اسے سامان دے رہی تھی۔
دونوں ایک دوسرے میں یوں گم ہو چکے تھے کہ گویا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا کبھی رہا ہی نہ ہو، اور یہی تو اثر ہوتا ہے چند رشتوں کا جو بہت حسین ہوتے ہیں، جو ہم پر اثر انداز ہو کر ہمارے تمام مسائل کا حل بن جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو ہمدان کے بازوؤں میں بکھری ہوئی تھی۔ اپنے وجود پر اس کی شرٹ دیکھتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ وہ فوراً اٹھی، لیکن ہمدان نے کھینچ کر اسے دوبارہ سولا دیا۔ مجھے اٹھنے دیں پلیز۔ وہ ہلکا سا منمنائے، لیکن مقابل نے قریب ہوتے ہوئے اس کے خوشبودار بالوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ اس نے نہ ہی کبھی پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی وہ اس کے ماضی کو جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے لیے بس وہ لڑکی عزیز تھی۔ ابھی میں سونا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دیر سوئی رہو۔ میں اتنی دیر سے نہیں سو سکتی پلیز، وہ التجا کر رہی تھی، اور ہمدان نے سرخ آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ شوہر کے ساتھ بھی نہیں، جبکہ وہ لاجواب ہو کر نظریں جھکا گئی۔ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں، وہ اس کے لیے مشکلات بڑھا رہا تھا۔ اس کی شدتوں کے بعد اب اس کے یہ سوالات تو وہ بس فرار چاہتی تھی۔ جی بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی بے اختیاری میں جلدی جلدی کہتے ہوئے اس سے کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ کب سے اچھا لگتا ہوں؟ اسے دوسرا سوال داغا اور وہ بے بس ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے جانے دیں۔ جبکہ وہ اس کی کروٹ بدلتے ہوئے اسے اپنے اوپر سایہ فگن کر گیا۔ نہیں، اس کے بارے میں تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں تمہیں کب سے اچھا لگتا ہوں، تبھی جان چھوڑوں گا تمہاری۔ وہ بھی بضد تھا، تب سے اچھے لگتے ہیں جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، لیکن آپ بہت اچھے لگنے لگے ہیں کیونکہ اب آپ میرے ہیں۔ وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ لڑکی جتنی سادہ تھی اتنی شفاف تھی، بغیر کسی اضافی فلٹر کے، بغیر کسی مصنوعی معصومیت کے وہ شفاف تھی، آئینے کی طرح، اور اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ گزری ہوئی زندگی بھی بہت حسین رہے گی۔ ہمدان کے ساتھ گزرا وہ ہفتہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ہفتہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اس پر کیوں اس کے لیے اس قدر مہربان ہوا، کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو قبولیت کا باعث بن چکا تھا۔ ہر شام وہ محبت بن کر اس پر نچھاور ہوتا، اور ہر صبح وہ اس کے سائے میں بیدار ہوتی، بےتابیہ محبت اور دلکشی اپنے عروج پر تھی۔ جب اس نے اس روز اچانک شاہ حویلی میں امجد نمودار ہوا، اور امجد کو دیکھتے ہوئے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ صبح اس گھر میں موجود نہ پا کر وہ تو بوکھلا گیا تھا۔ سیٹھ ایاز سے کچھ پیسے بھی لیے تھے، جس کی وجہ سے سیٹھ ایاز نے اسے اپنے ڈیرے پر بند کر دیا تھا۔ کافی ہنگاموں کے بعد بالآخر وہ اس حد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رقیہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ پیالہ تو کارڈز نے انہیں اندر آنے نہیں دیا، لیکن اس نے اتنا واویلا کیا کہ مجبوراً اسے اندر بھیجنا پڑا۔ اندر نجمہ بھی سے وہ پوچھ پوچھ کر رہا تھا، جب شور کی آواز سن کر گلباہر آئی اور ان دونوں کو وہاں دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ ہمدان اس روز چھٹی پر تھا، اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کے لیے اسے 2 بجے کے بعد جانا تھا۔ گل کو وہاں دیکھ کر امجد آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ بد کردار لڑکی، کس یار کے ساتھ تم میرے منہ پر سیاہی لگا کر میرے گھر سے نکل آئی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اور رقیہ بھی زہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ رقیہ تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ حسین تو پہلے ہی تھی، لیکن اس وقت اس کا حسن جان لیوا تھا۔ جسم پر برینڈڈ سوٹ اور رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے، تو رقیہ کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ کون سے امیر زادے کو پھانس رکھے کہ اس کی راتیں رنگین کرے گی، اور جو تمہارے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہیں؟ رقیہ نے تو اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ نجمہ بلکتی رہ گئی، چھوڑیں مجھے امجد بھائی، چھوڑیں، اچھا نہیں ہوگا، ورنہ اسے دھمکی دی، اور امجد نے ہاتھ گھماتے ہوئے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کی جانب بھاگی اور ہمدان شاہ کو بلانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہنگم دوڑتے ہوئے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کی جانب انگلی اٹھائے؟ آگے بڑھ کر اس امجد سے کھینچ کر الگ کرتے ہوئے اس نے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بھی سسکتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ امجد اور رقیہ حیران رہ گئے۔ لو جی، یہ تمہاری بہن اور یہ اس کا کردار، تبھی میں کہوں کہ شہر میں کس کس کی راتیں رنگین کرے گا۔ جبکہ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ سامنے کھڑے ہوئے امجد اور رقیہ دونوں کی رنگت غارت ہو گئی تھی۔ خبردار، اگر میری بیوی کے بارے میں کسی نے غلط بات کرنے کی کوشش بھی کی تو میری زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ اگر رقیہ عورت نہ ہوتی تو شاید وہ اس وقت تک اس کا منہ توڑ چکا ہوتا، لیکن امجد کو اس نے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے؟
जबकि अमजद और रुकैया की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। वो खुश शक्ल और अमीर शख्स से अपनी बीवी कह रहा था, तो ये कैसे मुमकिन था? वो अमजद को अच्छा खासा धो चुका था और इसकी धुलाई ऐसी धुलाई थी कि जिसे वो सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकता था। खबरदार, अगर आज के बाद इस दहलीज को फलांगने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाकर मारूंगा, जहां से तुम्हारा सुराग भी किसी को नहीं मिलेगा। और ये खाली धमकी नहीं थी, वो बावर करवा चुका था कि वो ऐसा कर सकता है। इस रोज न जाने कितनी देर वो अपने कमरे में बैठी रोती रही। बार बार एक ही ख्याल इसके जहन में आ रहा था कि अगर हमदान शाह ना होता तो, और इसके बाद वो कुछ नहीं सोच सकती थी। हमदान कमरे में दाखिल हुआ तो वो दौड़ते हुए इसकी जाने बढ़ी और इसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इसके सीने पर अपने दोनों बाजू बांधते हुए वो इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। वो इसके लिए बहुत अहम थी, बल्कि इससे ज्यादा अहम कोई हो नहीं सकता था। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। और हमदान नरमी से इसके चेहरे को थामते हुए इसके माथे पर अपने लब रख दिए। इसके चेहरे को थामते हुए इसने, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूं जाना। ऐसे शौहर की जो नेमत की तरह होते हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसने बेधड़क कह दिया। सामने खड़े हुए शख्स के सनात इतने ज्यादा थे कि वो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हट सकती थी कि वो इसे इकरार न करे, बल्कि वो चाहती थी कि वो दिल खोल कर इकरार करे। नरमी से इसके हाथों को पकड़ते हुए वो बारी बारी इसके हाथों पर लब रखने के बाद इसके माथे को अपने लबों से छू गई। सुर्ख चेहरे से नजरें झुकाए हुए वो इसकी मशकूर नजर आ रही थी, जबकि मुकाबिल इसे खींच कर अपने करीब कर गया। अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरे छोटे से अमल पर मेरी बीवी को इतना प्यार आएगा तो मैं पहले ही सब कुछ कर लेता। जबकि वो इसे आंखें दिखाकर खामोश करवाने की कोशिशों में थी। भला इसकी बेबाक बातों को बर्दाश्त करना आसान था? इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसकी बातों पर सुर्ख न होती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। कभी भी मुझे इन मशकूर निगाहों से ना देखा करो। हाल बता, तुम मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख सकती हो। अपने माँ बाप की वफात के बाद जहाँ हमदान शदीद डिप्रेशन का शिकार था, वहीं इसकी जिंदगी में वो किसी हवा के झोंके की तरह दाखिल हुई और इसकी जिंदगी को इतना हसीन बना दिया कि वो चाहने के बावजूद एक लम्हा भी इसकी जात से गाफिल नहीं रह सकता था। मेरी सारी मोहब्बतें और सारे इश्क सिर्फ आप तक महदूद हैं, वो कह गई और मुकाबिल ने झुकते हुए इसे अपने बाजुओं में भर लिया। उसे अपनी मोहब्बतों से समेटना जानता था, इसके दिल के सारे खुले जख्मों को भरना जानता था। यही तो मोहब्बत होती है कि मुकाबिल आप पर मर मिटने के लिए तैयार हो। 2 साल बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का हर शर बिगड़ा हुआ था। एक जानिब बिस्तर पर बैठा हमदान और दूसरी जानिब इसका 1 साला बेटा सुल्तान शाह। ये सब क्या हो रहा है शाहसाई? आप जानते मेहमान पहुंचने वाले होंगे। वो अंदर आते इन दोनों को आंखें दिखाकर डराने लगी, जबकि हमदान ने मुस्कुराते हुए सुल्तान को उठाकर अपनी गोद में बिठा दिया था। ये सारे आपके बेटे के कारनामे, मैं तो मासूम इंसान हूँ, कुछ कर नहीं सकता। और वो अपने शौहर की मासूमियत पर अशश कर उठी थी। 1 साल का बेटा कमरे का हुलिया बिगाड़ चुका है और 30 साला बाप अपनी मासूमियत के रोने रो रहा है। अपनी कमर पर हाथ बांधे वो इसे बिल्कुल लड़ाका बीवियों की तरह लगी, जैसे मोहब्बत से देखते हुए वो गोया अपनी आंखों को सैराब कर रहा था। वो इसके लिए काबिल मोहब्बत थी, काबिल इश्क, और इसकी यही हल्की फुल्की नोकझोंक इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया थी। बाहर की सारी तैयारियां कंप्लीट हैं तो थोड़ा खुद पर भी ध्यान देते मोहतरमा। इसका रफ फुलिया देखकर वो कहने लगा, जो कि पहले वार्डरोब से अपने लिए उम्दा लिबास निकालकर फ्रेश होने जा रही थी। प्लीज आप भी तैयार हो जाएं, जीनी आप ही को लेने जाना है, इन्हें इंतजार न करना पड़े। इसकी शौकियों को देखते हुए वो इसके करीब से गुजरने लगी, जबकि हमदान ने इसका हाथ पकड़कर घुमाते हुए इसकी पुश्त को अपने साथ लगा लिया था। नंद के आने की इतनी खुशी मना रही हैं, आप तो थोड़ा शौहर पर भी ध्यान दे दें। जबकि इसने आंखें दिखाकर खुद को छुड़वाना चाहा था। आप बिना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। बच्चा देख रहा है हमदान, वो बेबस हुई, लेकिन हमदान ने झुकते हुए इसके रुखसारों को छू लिया। बिल्कुल नहीं देख रहा, वो तो अपने खिलौनों के साथ मस्त बैठे, और वैसे भी इसे मालूम है कि हल्की बुल्की छेड़खानियां बाबा करते रहेंगे तभी तो छोटी बहन आएगी और वो सर पीट कर रहेगी। या अल्लाह, ये शख्स और इसके मशगले बच्चा पैदा करने के अलावा जिसे इसे कुछ आता ही नहीं है।
آپ تو ایسا کریں کہ دوسری شادی کر لیں، شاہ صاحب وہ بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہہ گئے۔ ایسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ سینے سے لگا چکا تھا۔ کر لیتا اگر تمہاری جیسی کوئی اور ملتی، تم جیسی خوبصورت کوئی اور مل نہیں سکتی۔ جبکہ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے لرزوں سے اپنے محبوب کا صدقہ اتار رہی تھی۔ صرف خوبصورت؟ اسے جتایا۔ نہیں نہیں، خوبصورت بھی۔ وہ فوراً ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹا۔ اچھا پلیز چھوڑ دیں مجھے، نجمہ بھی اکیلے سارے انتظامات دیکھ رہی ہیں، پلیز۔ اس نے التجا کی۔ ہمدان اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ چھوڑ دوں گا، لیکن اب دوبارہ جب قریب آؤ گی تب دور نہیں جاؤ گی، پرومس۔ اور اس نے زور و شور سے اپنی گردن ہلا کر پرومس کر لیا۔ ایک بار صرف اسے فرار چاہیے تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ فریش ہونے چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوا۔ زندگی جتنی حسین گزر رہی تھی، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بے رنگ زندگی ایک دم رنگوں سے بھر جائے گی۔ خدا اس پر مہربان ہوا تھا کیونکہ وہ کسی پر مہربان ہوا تھا، اور اس حسین لڑکی نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا لکی چارم ہے۔